السلام علیکم، آپ کا میزبان ملک جہانگیر۔ آج ہم آپ کو عوام دوست پارٹی پاکستان سے ملائیں گے، ان کے چیئرمین سے، ان سے پوچھیں گے پاکستانی ملکی حالات کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بتائیں گے کہ پاکستان کے عمران خان پی ٹی اے کے جو چیئرمین تھے پکڑے گئے تھے، اور پاکستان میں جو گورنمنٹ کو نقصان ہوا، ان کے جو اداروں کو جلایا گیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا پاکستان اس بار مجھے ابھی سن رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انصاف کے نام پہ بنی ہوئی پارٹی ہے۔ بے شک عمران خان صاحب بہت محترم اور پاکستان کے اس وقت سب سے مقبول لیڈر ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام الناس کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے، چاہے اس کا قد جتنا مرضی بڑا ہو، چاہے وہ جتنا مرضی مقبول لیڈر ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ خان صاحب اس وقت جیل جانے والے نہ تو پہلے جو ہے وہ سیاستدان ہیں اور نہ ہی یہ آخری سیاستدان ہیں۔ اچھا، اگر آپ کا اختلاف ہے کہ اداروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سسٹم کو منوپلائز کر کے اداراتی جو وہ جارحیت کا جو ہے نا وہ اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، پھر بھی آپ جو ہے وہ اس طرح سے فتنہ کریٹ نہیں کر سکتے، آپ اس طرح سے جو ہے وہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ بہترین اور باوقار قومیں جو ہیں وہ اپنے احتجاج سے، اپنی برداشت سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہاں، کوئی شک نہیں ہے کہ ہم 200 سال کی غلامی سے نکلے اور قوم ریوائیو کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس کو تربیت مل رہی ہے، لیکن پھر بھی میرا یہ میسج ہے کہ ناحق بھی ہو تو اس کے خلاف جو احتجاج ہے وہ اتنا باوقار ہونا چاہیے کہ قوم کی جو امیج ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے نا ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیے اتنے بڑے پیمانے پہ املاک کا نقصان ہوا ہے، اور یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا اور عوام الناس کا اپنا پیسہ تھا جس کو انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر قانون کی عملداری جو ہے، اگر آپ انصاف کے لیے موجود ہے اور قانون کی عملداری کے لیے موجود ہیں، تو قانون کی عملداری جب تک آپ خود اس پہ نہیں چلیں گے تو کوئی دوسرا کیسے چل سکتا ہے؟ جب آپ خود انصاف کے پیمانے جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ان کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ اس طرف چل سکے گا اور جو آئینی ادارے ہیں وہ بھی اس پہ عمل پیرا ہو سکیں گے؟ تو بیسیکلی معاشرے کی جو اکائی ہے وہ تو فرد ہے، اور اسلام سارے کا سارا فرد کو ڈسکس کرتا ہے، فرد کی تربیت کو ڈسکس کرتا ہے، فرد کے عمل کو ڈسکس کرتا ہے، اور وہی مل کے معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرے کی اکائی بہترین ہوگی تو پورا معاشرہ بہترین ہوگا۔ تو میں عوام الناس کو یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ کی محبت چاہے لیڈر کے ساتھ جتنی مرضی زیادہ ہو، لیکن اس سے پاکستان بڑھ کے ہے، ملک جو ہے وہ بڑھ کے ہوتا ہے، وطن جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ تو ملت کا معاملہ ہے اور ہر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہم نے ظلم کے خلاف اگر کھڑا بھی ہونا ہے تو ہم نے اپنے بہترین جو عمل سے کھڑا ہونا ہے، ہم نے اپنی برداشت سے کھڑا ہونا ہے، اور ہم نے اپنے وین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور ہم نے انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو ہمیں سارے پیمانے وے کرنے پڑیں گے جو انصاف کے ہیں۔ سر مگر اس میں یہ دیکھیں نا، عوام نے گورنمنٹ اداروں کو جلایا، اس کا نقصان کیا، پبلک کی گاڑیاں توڑی، تو یہ کیا ایک جمہوریت ہے یا پارٹی کا کوئی ایسا جو لیڈر جو عوام کو گائیڈ ہی نہیں کر سکا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے نا وہ کوئی ایسا بہترین نظام نہیں ہے جو خالق کے نظام کے اگینسٹ جو ہے نا وہ معاملات کو ایڈریس کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوبیسلی قوم جو ہے وہ شعوری طور پہ اگلے لیول پہ آ گئی ہے اور زیادہ بہتر سیاسی شعور جو ہے وہ اجاگر ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی قوم کی بے انتہا تربیت کی ضرورت ہے، اور ہماری جو ہے وہ لیڈرشپ، جو سیاسی لیڈرشپ ہے، اس پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں میں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سیاسی کارکنان کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کی تربیت کریں کہ وہ بہترین پاکستانی کے طور پہ جو ہے وہ بیہیو کریں۔ سیکنڈلی میں آپ کو عرض کروں کہ یہ کانسپیریسی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے شرط پسند عناصر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سیاسی جو پارٹی ہے اس کے جو
کارکنان ہیں ان کو اشتعال دینے کے لیے کچھ لوگوں نے اس میں کانسپریسی سے جو ہے نا وہ سازش سے درمیان میں کام کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اجتماعی طور پہ سارے لوگ جو ہیں وہ شر کی طرف راغب ہوئے ہوں گے. کچھ لوگوں نے ان کو پش اپ بھی کیا ہے پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, معاملات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس میں سازشیں بھی رچی گئی ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں ذمہ داری پھر بھی تحریک انصاف پہ عائد ہوتی ہے, اور مذمت ہے قومی املاک کو توڑنے والوں کی. میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. کوئی بھی سیاسی فکر یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی, کوئی بھی سیاسی احتجاج اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ قومی املاک کو نقصان پہنچائیں اور اداروں کے خلاف حرکت افزائی کریں. سر جو الیکشن کا دور چل رہا ہے, کیونکہ جو پی ٹی اے کے جو چیئرمین عمران خان صاحب, ان کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن 90 دن کے بعد ہونے چاہیے. تو گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن آگے اور جنرل ہونے چاہیے. دیکھیں اس میں جو گورنمنٹ کا موقف ہے, ہم بینگ عوام دوست پارٹی پہلے سے ہی گورنمنٹ کے موقف کے ساتھ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں کو ریزائن ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلے تو یہ کہ جب ان کی مرکز میں گورنمنٹ گئی تھی تو اس کے بعد ان کو مرکز میں استعفے نہیں دینے چاہیے تھے, ان کو رہنا چاہیے تھا. 2 ووٹوں کا فرق تھا, کسی وقت بھی کسی کا ایمان جاگ سکتا تھا اور یہ واپس گورنمنٹ میں آ سکتے تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ عوام 5 سال کے لیے ان کو مینڈیٹ دیتی ہے, تو جہاں پہ عوام الناس کی خدمت کا معاملہ ہے مینڈیٹ کے حوالے سے, تو وہ اس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. تو پھر آپ عوامی مینڈیٹ ہے آپ کے پاس ایک خاص ٹرنیور کے لیے, تو آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ 5 سال جو ہیں وہ الیکٹورل پیریڈ جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو مرکز میں جو ہے وہ استعفے نہیں دینے چاہیے تھے. اس کے بعد اگلا انہوں نے بلنڈر یہ کیا, کسی بھی وجہ سے کیا, جیسے وہ ان کا بڑے ہی غیر سیاسی اور غیر دانشمندانہ جو ہے نا وہ بیان آیا کہ مجھے جو باجوہ صاحب نے کہا, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کوئی بھی جرنیل کہے گا تو آپ اس کی بات مان لیں گے, اور آپ پھر عوامی مینڈیٹ جو آپ کو لوگوں نے دیا ہے, عوام الناس نے دیا ہے, پھر آپ اس کا خیال نہیں کر رہے. آپ پھر کیا اپنے ساتھ جو لوگ شامل ہیں ان کا خیال کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو پیچھے جرنلز کھڑے ہیں تو آپ ان کا خیال کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اتنا ویژن نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو ایڈریس کر سکیں اور آپ چیزوں کو دیکھ سکیں اور اس کے حساب سے جو ہے نا وہ آپ فیصلے کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان بھی بڑا غیر دانشمندانہ بیان تھا, اور ان کا طرز عمل بھی جو ہے وہ بھی مجھے کوئی دانشمندانہ نہیں لگا. ایک جو وزڈم کے ساتھ جو ایک پولیٹیشین کو کرنا چاہیے اس طرح سے انہوں نے نہیں کیا. یہ جو دونوں جو ہے وہ اسمبلیوں سے انہوں نے ان کو ڈیزالو کیا اور وہاں سے ریزائن کیا, یہ بھی کوئی مناسب فیصلہ نہیں تھا. اب چونکہ یہ انہوں نے کر دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کیئر ٹیکر, ویسے تو 90 دن کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد ہونا ہی نہیں چاہیے. تو سیاسی پارٹیاں کچھ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتی کہ پھر اس کے بعد ہم نے کیسے کر کے مینیج کرنا ہے, کوئی مخلوط گورنمنٹ بنانی ہے, کیا کرنا ہے, تو اس پہ بات چیت ہو سکتی تھی. تو یہ آئین کی آبیاری کے لیے بھی اکٹھے نہیں ہوتے اور ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, کاؤنٹر کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اور کہتا ہے وہ کرپٹ ہے, وہ کہتا ہے وہ کرپٹ ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کا جو ہے نا وہ اجتماعی جو ملکی مفادات ہیں وہ ان کو کس ڈائریکشن میں ڈال رہے ہیں اور ان کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. آئین پاکستان کی آبیاری کرنے کے لیے سیاسی لیڈرشپ کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ان کو پوری کرنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری قوم بھی ایک رانگ وے میں اگر جا رہی ہے تو پھر ان کی ڈائریکشن سیٹ کرنا ہماری سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. تو ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے. کہتے ہیں مجھے حکم لا الہ الا اللہ, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, ہاں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. تو مجھے جو ہے نا وہ جو میرا ہے ذمہ داری وہ مجھے پوری کرنی ہے, میں وہ ضرور کرتا رہوں گا. شکریہ جی. یہ آپ نے ساری باتیں سنی, اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ہم.